بھی قبول کرے۔ عزیزو، کیسے ممکن ہے کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خواب میں آ کر عصر عاشور وہاں حسین ذبح ہو رہے ہیں کربلا کے میدان میں، یہاں مدینہ کتنا فاصلہ ہے؟ مدینے میں اور کوفے اور عراق میں اور کربلا میں ہزاروں میل کا فاصلہ۔ امام نے بھی جو رستہ اپنایا ہے مدینے سے، پہلے مکے آئے، پھر مکے سے حضرت ان رستوں سے ہوتے ہوئے عراق آئے، 6 مہینے کا سفر کیا امام نے مدینے سے کربلا پہنچنے میں۔ ادھر امام حسین شہید ہو رہے ہیں اسی سن 61 ہجری کے عاشور کے عصر کے وقت، اور ادھر ام المومنین حضرت ام سلمہ کے خواب میں نبی آئے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں سر پہ عمامہ نہیں تھا، نبی کے بالوں میں خاک لگی ہوئی تھی، ریش مبارک بھی اغبرا غبار لگا ہوا تھا۔ ابا سرکار کی زمین پر خط بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا، میرے بچے کو کربلا میں مار دیا۔ بی بی اپنے حجرے سے، عرب دستور تھا، عرب کی عورتیں، عرب کا انداز، بی بی اپنے حجرے سے آہو فغاں کرتی ہوئی باہر آئیں، بس ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی میرا حسین مارا گیا۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے چاہے اس گھر میں بیویاں اور تھیں ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صرف ایک جملہ کہہ کے منزل بدلوں گا، وہاں ایک جوان بیٹی بھی ہے حسین کی۔ آپ کو اندازہ ہے بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور باپ بھی بیٹیوں کی طرف کتنے راغب ہوتے ہیں، ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حکم بھی ہے جب گھر میں داخل ہو تو پہلے بیٹی سے بات کرو، کچھ لے کر آئے ہو تو پہلے بیٹی کے حوالے کرو، بچوں کے لیے کچھ لائے ہو تو بیٹے کے سے پہلے بیٹی کو دو۔ یہ حکم ہے، حدیثیں ہیں، یہ تعلیم ہے ہمیں اسلام کی۔ عزادارو، بیٹیوں کا باپ سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا جب امام حسین کی شہادت کی خبر پہنچانے کے لیے ذوالجناح خیمہ گاہ کی طرف گیا ہے نا، تو خیموں میں ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے۔ یہ اسی خیمے پہ جا کر رکا اور زمین پر پیر مارنے لگا جس خیمے میں حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ تھی۔ اور جب بی بی نے آواز سن لی نا کہ بابا کا گھوڑا آیا ہے، تو باہر آئی ہیں تو گھوڑے نے گردن جھکا دی، کیا کہے کیا بتائے، مگر بی بی سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا۔ اب بیٹی کا باپ سے تعلق اور بیٹی باپ کے کن کن چیزوں کا خیال رکھتی ہے وہ ذرا مقتل کے جملے سے دیکھیے۔ بی بی نے آگے بڑھ کر کہا مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اجرکم اللہ۔ آج 7 محرم ہے، بر صغیر کی تہذیب اعظم میں آج ایک یتیم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یتیم بھی وہ کہ جو 2.5 سال کا تھا تو یتیم ہوا۔ جب میرے مولا حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کے جگر کے ٹکڑے قے کی صورت میں نکلے اور امام نے وصیتیں فرمائیں اور امام حسین کے حوالے اپنی کائنات کی، تو پھر فرمایا ام فروا، اپنی زوجہ سے فرمایا ام فروا قاسم کو لے آؤ۔ حضرت قاسم 2.5 برس کے ہیں کربلا میں، انگلی پکڑا کر لے آئیں۔ حجرے میں جب آئے نا حضرت قاسم، فرمایا ام فروا حجرے کا دروازہ بند کر دو۔ بی بی کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے مولا حسن نے قاسم کا کرتا اتارا اور سینے پر بوسہ دیا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس لیے سینے پر بوسہ دیا کہ اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں آئیں گی، گھوڑے چڑھیں گے اس بدن کے اوپر۔ اور پھر ایک تحریر تکیے کے نیچے رکھی تھی، وہ مولا امام اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ ایک تحریر تکیے کے نیچے سے نکالی، اس میں لکھ کر دیا بیٹا قاسم، اس میں کچھ لکھا اور اسے لپیٹ کر تعویذ بنا کے دیا، بیٹا قاسم جب بہت مشکل گھڑی آئے، جب دیکھو نا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تب اس تعویذ کو کھول لینا، اس تحریر کو کھول لینا، اور ان کے بازو پر باندھ دیا۔
امام حسین نے کبھی اس بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. میرے بھائی کا یتیم ہے. حضرت عباس ہمیشہ خیال رکھتے تھے قاسم ابن حسن کا. لیکن عزادارو جب کربلا میں امام حسین آئے اور شب عاشور اصحاب حسینی کو محضر نامہ پڑھ کے سنایا جانے لگا تو یہ 13 سالہ اجرکم اللہ، یہ 13 سالہ قاسم خیمے کے ایک کونے میں کھڑے سن رہے تھے. جب سب کے نام لے دیے نا امام حسین نے، حبیب آپ کیسے شہید ہوں گے، زہیر آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے، مسلم ابن اوسجا آپ کو میدان کربلا پہنچنا ہے، ایک صحابی کا نام لیا تو جناب قاسم نے سب سے آخر میں آواز دے کر کہا چچا میرا نام ہے، چچا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے. تو امام نے تعجب سے اس جوان اس کمسن بچے کو دیکھتے ہوئے فرمایا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اے میرے قاسم تم موت کو کیسا جانتے ہو؟ اللہ رے تربیت اہل بیت، بے ساختہ فرمایا احلا من العسل، میرے نزدیک موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. چچا آپ بتائیے میرا نام ہے. امام حسین نے بس ایک جملہ کہہ کر سمجھانا چاہا کہ تمہارا نام کیسے ہے. فرمایا بیٹا تم تو بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. تو غیرت ہاشمی ایک مرتبہ جوش مارنے لگی. حضرت قاسم کے دوش سے ابا گری اور آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگے حل یسلون الی الخیام، یہ فوج اشقیاء کیا خیموں میں آ جائے گی؟ میرا بھائی تو خیمے میں ہے، بچہ ہے. فرمایا نہیں قاسم، میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر علی اصغر کو لے جاؤں گا. اب روز عاشور عزادارو نمودار ہوئی، ایک مجاہد اپنی اپنی قربانی کے لیے جاتا رہا اور حضرت قاسم ہر جانے والے کے بعد آ کے کھڑے ہوتے تھے. چچا جان آپ چلا جاؤں، چچا جان مجھے اب اجازت ہے، اور امام حسین واپس کر دیتے تھے. جب کئی مرتبہ امام حسین نے اپنے بھتیجے کو واپس کر دیا نا، سنیں گے کیا ہوا؟ خیمے میں گئے، ایک کونے میں دونوں گھٹنوں کے درمیان سر دے کر بیٹھ گئے اور گھٹی ہوئی آواز میں رونے کی آواز آ رہی تھی. حضرت ام فرما نے دیکھا میرا بچہ رو رہا ہے، قریب آ کر بیٹھ گئیں. بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں چچا مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے. آپ مجھ سے کہتی ہیں علی اکبر سے پہلے جانا، آپ مجھ سے کہتی ہیں انہوں محمد سے پہلے جانا، اور چچا مجھے جانے نہیں دیتے. تو ایک مرتبہ پیار کرتے ہوئے بازو پر ہاتھ پڑا. جناب ام فرما نے فرمایا اے قاسم یہ تعویذ کھولو، تمہارے بابا نے کہا تھا جب مشکل گھڑی آ جائے تب تحریر کھولنا، اس سے بڑی کوئی مشکل وقت گھڑی ہوگی؟ تعویذ جو کھولا تو اس میں لکھا تھا اے بیٹا قاسم میں کربلا میں نہیں رہوں گا، میرا بھائی حسین دشمن میں گھیرا جائے گا، اسے مارنے کے لیے ہزاروں کا لشکر آئے گا. اے میرے لال میری جانب سے خود کو پیش کر دینا. اے قاسم بار بار جانا چچا کے پاس تاکہ تمہارے چچا حسین تمہیں اجازت دے دیں. سنیں گے عزادارو، خوشی خوشی خیمے سے نکلے، چچا کو جا کے آداب و تسلیم کیا. امام حسین نے فرمایا قاسم میں نے تمہیں کہا تھا کہ ابھی رک جاؤ. کہا چچا بس یہ خط پڑھ لیجئے. اب امام حسین نے اپنے، حسین تو جانتے ہیں نا میرے بھائی کے ہاتھ کی خط تحریر ہے، جانتے ہیں بھائی حسن کی تحریر ہے. امام حسن کی تحریر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے، پیار کیا، بوسہ دیا تحریر کا. اور اتنا یاد آئے امام حسن چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی کہ قاسم کو گلے لگا کر حسین رونا شروع ہوئے. اور پھر فرمایا قاسم تیار ہو جاؤ. اے میرے لال تم بڑی سفارش لے کر آئے ہو، عباس قاسم کو تیار کرو. جناب عباس نے، علی اکبر علیہ السلام نے، مولا حسین نے حضرت قاسم کو آمادہ کیا. میدان کربلا میں قاسم پہنچے. 13 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا پہلوان ہے ارزق شامی، اس کے 2 پہلوان بیٹے. پہلے ایک بیٹا آیا، حضرت قاسم نے اسے فنار کیا، پھر دوسرا بیٹا بھیجا، پھر اسے فنار کیا، پھر وہ جلال میں آیا کہ اس نے تو میری اولاد مار دی، اور پھر وہ میدان میں آیا تو حضرت قاسم نے اس ارزق شامی پہلوان کو بھی فنار کر دیا. عزادارو جب اتنے بڑے بڑے پہلوان اس 13 سالہ حیدری جوان نے، جو حیدر کرار کا پوتا ہے، اس نے جب اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا تو پھر کہا گیا کہ یک بیک تن بتن جنگ نہ لڑو، اس پر مل کر حملہ کرو. اب چاروں طرف سے حملہ ور آگے بڑھے. کوئی نیزہ پھینکتا تھا، کوئی تلوار پھینکتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا. ایک شخص عقب میں آیا اور اس نے حضرت قاسم کے سر پہ تلوار ماری. خود نہیں تھا رونے والوں، سر پر امامہ بندھا ہوا تھا، تلوار کا لگنا تھا کہ دادا کی طرح سر کھلنا شروع ہو گیا.
اور جیسے ہی سر کھلنا شروع ہوا آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا، اور حسین گھوڑے پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، بدن پامال ہوتا رہا، آواز آتی رہی چچا مدد کیجئے، مگر عزادارو حسین پہنچے تو لاشا پامال ہو گیا تھا، بہت رو لیے، بڑا گریہ ہو گیا۔ ایک منزل اور لے لیجئے، حسین نے لاشا کیسے اٹھایا یہ حسین کا جگر بتاتا ہے، مگر لاشا لا کے جب گنج شہیدہ میں رکھ دیا نا تو ہر بی بی تو نظر آئی، اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ اجر و کمال اللہ، تھکے نہیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو بلند کریں گے، آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ میرے مولا نے تعجب سے پوچھا بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بی بی نے بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو مادر قاسم خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جناب زینب چند بیویوں کی ہمراہ جب خیمے کی پشت پر گئی نا تو دیکھا کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور بی بی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرا یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی تسبیح مکمل ہوئی بی بی زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ جناب ام فروہ آئیں، اپنے بچے کے لاشے کے قریب بیٹھی، حسین گردن جھکائے کھڑے ہیں، کیا کہیں بھابی سے؟ سامنے بیٹھ گئیں، اپنے بچے کے پامال لاشے کو ٹکڑے لاشے کو دیکھا اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام نے نہیں کہا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک ہو گیا، مگر ایک دکھیا ماں کی خواہش تھی۔ کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ چاک کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا، بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ کوفے گیا، یہ لٹا ہوا قافلہ شام گیا، شام میں زندان میں رہا، زندان سے آزادی کے موقع پر تبرکات واپس آئے، کچھ چادریں لٹی ہوئی واپس آئیں، کچھ زیورات جو لوٹے گئے تھے وہ واپس آئے، ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، حضرت ام فروہ نے بھی اپنے سینے سے گٹھڑی لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ مدینے پہنچا، جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا نا، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، میری بی بی نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو، اجر و کمال اللہ، میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو۔ جب جنت البقیع میں بی بی کا اونٹ پہنچا نا تو قبر امام حسن کے قریب بیٹھ گئیں، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، متوجہ زیارت